ہی فیلئر جو ہوتا ہے وہ ذلت کا باعث بن گئی. ہماری بھی زندگی کچھ ایسی نظر آتی ہے, ہم فیلئر ہے, ہر جگہ ذلت ہے, ذلیل ہے, عزت کہیں نہیں ملتی, اور ہم اپنی عزت خود ہی خود بنا کے گھومنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں کہ کپڑے ایسے بن جائیں تو بڑی عزت دار کہلاؤں گا, میں مال آ جائے تو میں عزت دار کہلاؤں گا. یہ سب حماقتیں ہیں, بار بار عرض کرو حماقتیں ہیں. اصل عزت تو اللہ دیتا ہے, اور جو عزت اللہ دیتا ہے تو بھائی یہ تو رکھنی پڑے گی, تم چاہو نہ چاہو یہ تمہیں رکھنا پڑے گا. اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں, دیکھیں وقت کم رہ گیا ہے, میں بہت سیدھی باتیں اور بہت واضح الفاظ میں بول رہا ہوں کہ بھائی یہاں آلٹرنیٹ نہیں ہے. خدا کے لیے دنیا کے کاموں میں آلٹرنیٹ ہے. تم نہیں کرو گے, اگر میں 1 گھنٹہ کام نہیں کروں گا دوسرے گھنٹے وہ کور کر لوں گا. اگر میں فلاں کام نہیں کر پاؤں گا تو یہ کام میرا بھائی کر لے گا, میری بہن کر لے گی, میرا بیٹا کر لے گا. لیکن یہ کام تو کوئی نہیں کرے گا, اور یہ مرنے کے بعد دوبارہ تھوڑی آنا ہے, اور موت کا پتہ تھوڑی 1 گھنٹے بعد میں مر جاؤں. لیکن ہم اور آپ بس کہہ رہا ہوں نا کہ اس ایسے سکون سے چل رہے ہیں کہ بس لگتا ہے کہ سارا کام ہو گیا, بڑی کامیاب ہو گئی. اور کیسے جیسے آج کل کی ہماری نسلیں, نالائق نسل کیا کہ ارے پڑھائی ایگزام آنے, ارے ابا فکر مت کیجیے, رات دن وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے, موبائل میں لگا ہوا ہے, اور اسے پوچھو بھائی کیا مسئلہ ہے, ارے ابا فکر مت کیجیے ساری سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے بھائی, بالکل فرسٹ آؤں گا, اور اللہ معاف رزلٹ آتا ہے فیل, ذلت خوری. تو بھائی یہاں کے فیل تو ایک وقتی ہے, اصل وہاں فیل ہو گئے تو کیا ہوگا. میں بار بار عرض کر رہا ہوں, دیکھیں یہ آلٹرنیٹ نہیں ہے, یہ کوشش سے معاملہ نہیں چلے گا. کوشش تو دنیا میں چلاؤ, چل گیا ٹھیک ہے, نہیں چلا کوئی بات. آخرت کے معاملے میں کرنا ہے, جان کے آخری حصے میں کرنا ہے. اگر نہیں ہے بھائی ہر صورت میں, اگر کہہ رہا ہوں جسے کہا جاتا ہے کہ بھائی دوڑ کے آؤ, دوڑ کے نہیں آ سکتے چل کے آؤ. اگر چل نہیں سکتے تو بھائی کھسک کے آؤ, کھسک بھی نہیں سکتے, رینگ کی یہ ہے کامیابی. لیکن ہر قدم ہر روز کا ہمارا آگے جانا چاہیے, ہماری فکریں, ہماری سوچ, ہماری عبادت, ہماری یہ سب چیزیں کھلنی چاہیے. لیکن اندھا پن بڑھ رہا ہے, کھلنے کے بجائے بڑھ رہا ہے. بار بار کہہ رہا ہوں بڑھ رہا ہے. خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھو. ہم کامیاب نہیں ہو, کیونکہ کامیابی تو امتحان میں بتاتے ہیں, ویسے سب کامیاب ہے. دیکھیے امتحان کے وقت فیل ہے, تو یہ امتحان ہی تو بتائے گا کہ کامیاب ہو یا ناکام. کیونکہ امتحان تو استاد چیک کرتا ہے, ہم خود تھوڑی چیک کرتے ہیں. کبھی دیکھا ہے خود تو بھائی 3 سپلی بھر کے آیا ہوں, 4 سپلیاں بھر کے آیا ہوں, اس بار تو پتہ 0 مل رہا ہے. ارے سپلی تو بھر کے آیا تھا, اچھا میرا پیپر نکلوائیے. پیپر نکلوایا تو پتہ چلا کہ بھائی سوال پوچھتا ہے جواب پوچھتا, 3 سپلی تو بھری ہے لیکن سوال کا جواب ہی الٹا ہے. یہی زندگی ہماری, ہم کرے جا رہے ہیں, اللہ معاف کرے, لیکن رزلٹ نیگیٹو, کیونکہ رزلٹ ہی اس کا بتاتا ہے نا, کسی بھی چیز کا رزلٹ بتاتا ہے. دنیا کا مال دنیا کے مال کو کھینچے گی, فطرت ہے, مال کو کھینچتی ہے. اسی طرح روحانیت کو کھینچتی ہے, لیکن روحانیت کھینچ نہیں رہی. مال تو کھینچ رہا ہے, چلو بھائی 1 تھی 2 ہو گئی 4 ہو گئی, بڑھتا جا رہا ہے, اور جہاں سے بڑھ رہا ہے اتنی حوث بڑھ رہی ہے, اور چاہیے, کیونکہ یہ فطرت ہے کہ جتنا بڑھے گا اتنا ہی اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی. اسی طرح روحانیت میں جتنی بڑھے گی اتنی کم ہے. حضرت کچھ بھی نہیں کر پاتا, میں تو بالکل ہلاک ہو گیا, نہ دنیا کے میں لائق نہ عقبہ کے میں قابل. یہاں یہ حالت ہو گئی ہے, اپنے آپ کو عاجزی, انکساری اور شرمندگی میں انسان دبتا چلا جا رہا ہے. دیکھا جائے تو ماشاءاللہ یار پھلدار درخت, اتنا پھل لگا ہوا ہے پھر بھی جھک رہا ہے, اور یہی اس کی علامت ہے. لیکن ہم اور آپ کے اندر کیا معاملہ ہے کہ اللہ معاف کرے, مطمئن ہے, ہر آدمی مطمئن ہے. وہی ہے کہ سمم بکمن, ہم یہ دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے باہر آ رہی ہیں. کیوں نظر نہیں آ رہا بھائی؟ دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے. زمانے میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے جو معمور تھے وہ محل اب سونے, جا کے دیکھتے لو پرانے علاقے کراچی میں تاج روڈ جا کے دیکھو, بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہوئی, ادھر کھڑکیاں بنی ہوئی ہیں, کھڑکی کے اوپر ڈیزائننگ, کوئی آدمی کھڑا ہو کر یہ ڈیزائننگ بنوائی ہوگی, پیسہ خرچ کیا ہوگا, لیکن آج وہ کھنڈرات بن گئے, رہنے والا کوئی نہیں اس میں. تو بات یہ ہے کہ زمانے میں یہی بات شاعر کہہ رہا ہے کہ جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے. بھائی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں. تو ہم اور آپ عبرت کیا حاصل کر رہے ہیں؟ تماشا دیکھ رہے ہیں. آج یہ ہو گیا کل وہ ہو گیا, آج مہنگائی ہوگی کل فلاں. وہ بھائی خدا کے لیے اسی بات کا تو ایمان ہے. ایمان کہتے کس کو ہے, عقیدہ کہتے کس کو ہے, لیکن یہی تو آ کے سب ختم ہو رہا ہے. ہر آدمی شرک
عقیدہ خراب، ایمان خراب. ہمارے حضرت فرماتے تھے ڈاکٹر عبدالحی صاحب دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی ہم تو اپنے ایمانی کا خاتمہ کر رہے ہیں. اور واقعی دیکھا جائے دن بدن یہی ہو رہا ہے، کیونکہ ایمانی نہیں کہاں سے کھائیں گے کہاں. ہاں بھائی یہ بات ضرور ہے کہ تم نے بدعمالی کی ہے، تم بھگتو گے، تم کروڑوں روپے کما لو گے، لیکن ذلیل و خواری رہو، کیونکہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. اللہ ہی نے روک دیا، کون دے سکتا ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ بھائی دے رہا ہے اللہ، لے رہا ہے اللہ، ہر چیز اللہ ہے. اور دیکھنے میں جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان جب اس طریقت کو پار کرتا ہے راہ کو، تو اس کے سامنے حقیقت کھلتی ہے. اور حقیقت یہی ہے، ہر چیز میں اس کو اللہ نظر آتا ہے، ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے. کہتے یار یہ درخت تو اللہ، کیونکہ یہ چیز ایسی زبردست، اس کے اندر یہ خوبیاں، انسان کے اندر اللہ، کیونکہ اللہ ہی ربوبیت ہے، ایسا نور چل رہا ہے جس کی وجہ سے ہم سب چل رہے ہیں. تو بھائی یہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، جس کو ہمارے مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنے تھے قریب کے دل ہی میں مل گئے. میں جا رہا تھا دور کا سامان لیے، کہ اللہ کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں، اللہ کو تلاش. ارے بھائی میں جا رہا تھا دور کا سامان لیے ہوئے، وہ اتنے تھے قریب کے دل ہی میں مل گئے. اللہ تعالیٰ تو دل کے اندر موجود ہے، ہمارے ہر ریشے اور رگ میں موجود ہے، شہ رگ سے زیادہ قریب ہے. کیسے؟ ذرا دیکھو تو اندر جھانک کے اس کی کیا چل رہا ہے، کون چلا رہا ہے یہ پتے، یہ پودے، یہ دنیا کون چلا رہی ہے؟ اللہ ہی چلا رہا ہے. ماں کے پیٹ میں کس نے رزق دیا؟ اللہ ہی نے دیا. اب کس بات کی فکر کہ پیٹرول 50 ہو یا لاکھ ہو؟ ہاں فکر اس بات کی اپنی بدعمالی ہے تمہاری، بیٹا اس نعمت سے محروم ہو جاؤ. بجلی 100 روپے کی ہو، 1000 روپے کی ہو، لیکن اللہ بدعمالی ہے تو محروم کر دیے جاؤ گے. بار بار عرض کر رہا ہوں، ان باتوں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو، کیونکہ یہی سب سے بیس ہے. جب بیس صحیح ہوگا تو سب کچھ صحیح ہوگا. یہاں تو بیس ہی غلط ہے، بیس ہی اسٹارٹ شرک سے، بیس ہی اسٹارٹ ہو رہا ہے شرک سے، کہ کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا، کون چلائے گا. بھائی سب اللہ کرتا ہے، سب اللہ ہی کرتا ہے. ہم نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے آپ نے سب سے پہلے اپنا منبع سیدھا کرنا. یہ جو زندگی گزار رہے ہیں اس کو تو سمجھو، یہاں کیوں بھیجا گیا؟ یہاں کھانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، یہاں پینے کے لیے نہیں بھیجا گیا. یہاں صرف امتحان ہے، دار الامتحان ہے. یہاں ایک سیکنڈ بھی ہمارا جو کرامن کاتبین ہے وہ ہر چیز لکھ رہے ہیں. یہ تو موت کے وقت کتاب کی صورت میں ایک ایک ورق دے دیا جائے گا کہ بھائی فلاں دن تم نے یہ کیا، فلاں دن یہ کیا. اور پھر کہیں گے یار یہ کیا؟ اس کتاب میں تو ساری چیز موجود ہے، یہ باتیں بتائی بھی ہیں، لیکن ہم اور آپ ابھی کس اس میں ہیں کہ کھائیں گے کہاں سے. اس مطلب اللہ معاف کرے ایسی لعنت میں گرفتار ہیں کہ اپنے اوپر حواس باختگی ایسی چھائی ہوئی ہے، ابھی تک کھانے کی فکر ہے بھائی، جبکہ یہ فکر تو اللہ کی ہے اور تم اس کو پورا کر ہی نہیں سکتے. یہ کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ ایسی کوششیں دل و دماغ میں جیسے ہماری آ رہی ہیں، سب کی آئے، پیغمبر کی بھی ہے. یا اللہ مجھے آپ جو ہے کوئی ایسا دیجئے کہ میں آپ کے مخلوق کو کھلاؤں. ابھی سخی ہو گیا، میں بہت جو ہے وہ دل میں یہ کیفیت پیدا ہوئی، یا ایسا کچھ مجھے آپ بتائیں کہ آپ اپنے مخلوق کو لے آئیں، میں کھلاتا ہوں. تو بہرحال اللہ نے کہا بھائی یہ تمہارا کام نہیں، تو ہمارا کام ہے. نہیں بھائی اللہ میاں ہم بھی تو آپ کے بندے ہیں، موقع دیجیے. اللہ نے کہا چلو بھائی لگاؤ دسترخوان. تو دسترخوان جو ہے سمندر کے کنارے جگہ کیونکہ خالی ہوتی ہے، ہم پر دسترخوان بچھایا گیا اور کہا گیا کہ اللہ پتہ بلا لیجیے. تو ایک مچھلی آئی، وہ سب کھا کے چلی گئی. صاحب ایک ہی کھا کے چلے، باقی کیا ہوگا؟ باقی کھاتے ہیں. یا اللہ میں شرمندہ ہوں، یا اللہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی. تو ہم اور آپ یہ جو بات سوچ رہے ہیں میں کہاں سے کھاؤں گا، تم کھا کے سکتے ہو اللہ کے حکم کے بغیر. لیکن بات یہی ہے کیونکہ ہماری بدعمالیوں نے ہمیں ایمان سے ہٹا دیا، عقیدہ ہی خراب ہو گیا. جب عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے تو عمارت کہاں کھڑی کرو گے؟ ایمان پر، عقیدے پہ تو عمارت کھڑی ہوتی ہے. تو بھائی خدا کے لیے یہ چیز کو صحیح کرنا، اسی چیز کو صحیح کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں. ہمیں اللہ نے موقع عطا فرمایا، ورنہ اس حواس باختہ زندگی میں ایسے ہی ہر آدمی حواس باختہ ہو رہا ہے. ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے میں کہاں سے کھاؤں گا، بجلی مہنگی، پانی مہنگا. ارے بھائی کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ میری بدعمالی جیسے عرض کیا کوئی اتفاق نہیں ہے، کچھ نہیں. ہاں اللہ کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. یہی ایمان ہے. جب اللہ کر رہا ہے وہ دو ہی چیز ہے، یا تو اللہ ہمیں
ہمیں آزما رہا ہے یا ہماری بدعمالیاں ہیں یا پھر اللہ کا انعام ہے. اگر فضل ہے، نیک ہے، یا اللہ تیرا احسان ہے، تجھے مجھے توفیق عطا فرمائی. اور اگر اللہ معاف کرے، بدی ہے، تو یہ نہ کہا جائے آزما رہے ہیں. آپ کہیں یا اللہ یہ میری بدعمالی کی سزا ہے، یا اللہ مجھ پہ آسانی فرما. پیغمبروں نے کہا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. تو بھائی یہ بات کہنی ہے. لیکن ہاں یا اللہ آزمائش آئی، ارے بھائی لاحول پڑھو، اعمال دیکھو تو ایسے آزمائش کی بات کر رہے ہیں. حضرت کے بعد ہمارے دادا پیر ڈاکٹر صحیح صاحب کے بعد ایک صاحب آتے رہتے تھے لوگ بہت سارے اپنے اپنے مرض لے کر. ایک صاحب آئے، حضرت ایسا لگتا ہے کسی نے جادو کر دیا، مٹی کو بھی سونے کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں مٹی ہو جاتا ہے، فلاں کرتا ہوں ایسا ہو جاتا ہے، جو کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے. میں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے، یہ بتاؤ کہ تم نماز پڑھتے ہو؟ حضرت پڑھ لیتا ہوں کبھی کبھار. اور کیا کرتے ہو کہ ماں باپ تمہارے خوش ہیں؟ ماں باپ تو بس چلے گئے دنیا سے، خوش کیا؟ بھائی بہن بھی ناراض ہی رہتے ہیں کیونکہ وہ بڑی بات سنتے ہی نہیں. بیوی سے یہ معاملہ بنتا نہیں ہے، محلے والے بھی کوئی ارے سارا تو یہ زہر ہے، تو زہر کا تریا یہ تمہارے جو تم کھا رہے ہو وہی اس کا رزلٹ ہے نا. ڈاکٹر کے پاس چلے جا، میرا پیٹ خراب ہو گیا، ڈاکٹر پہلے ہسٹری لیتا ہے بھائی کیا کھایا تھا. بھائی آپ کو جادو ہو گیا، پیٹ خراب. ڈاکٹر نے کہا کیا؟ حضرت ڈاکٹر صاحب فلاں دعوت تھی وہاں گیا تھا، بڑا زبردست بریانی اور قورمہ تھا، میں کھا گیا. 2 روٹی عام تو کھاتا ہوں، اس دن 3 کھا. ارے بھائی یہ تو ہونا ہی ہے، اس میں جو ہے وہ جادو کدھر ہے؟ لیکن وہی ہے شیطان ادھر سے نکالے گا، ادھر اس سے بڑی چیز میں ڈال دے گا. جادو ہے، ہاں بھائی جادو ہے. اور جس عامل کے پاس جا رہے ہیں کہا ہاں بھائی جادو ہو گیا. اب تمہارے ہاں میرا بھائی ایسا، فوراً جو ہوگا وہ یہ اس نے ایسے دیکھا تھا مجھے. اور بیوی کے جب جاتی ہے بیوی، اور یہ اللہ معاف کرے یہی سننے میں آ رہا ہے، جب کہ دیکھا جائے اعمال تو نہ نماز صحیح، نہ رضو صحیح، نہ عبادت صحیح، کچھ بھی صحیح نہیں. تو بھائی رزلٹ کیا آئے گا؟ کیونکہ اللہ نے کہا تو ہے کہ تمہاری بدعمالی کی وجہ سے ہم تم پہ یہ سب پریشانیاں ڈالتے ہیں. یہ باتیں تو بتائی بھی ہیں، لیکن ہم اور آپ کا دماغ وہاں جاتا ہی نہیں. بس ہم اور آپ لگے ہوئے ہیں کہ بھائی اللہ معاف کرے، ہم سے زیادہ پارسا کوئی ہے ہی نہیں، ہم سے زیادہ نیک تو کوئی ہے ہی نہیں، ہم چنی دی کرے نیست، ہم تو بڑے چنے ہوئے ہیں، باقی تو بیکار ہیں. نہ بہن اچھی، نہ بھائی اچھا. بھائی یہی اس کی پہچان ہے، یہی اس بیماری کی پہچان ہے کہ جب انسان یہ باتیں کرنے لگے یہ اس کی ہلاکت ہے. کیوں؟ ایک صحابی تشریف لائے وسلم، عجیب سا معاملہ ہے، یہ سب میں آپ کو دلیل کے ساتھ بتا رہا ہوں. یا رسول اللہ علیہ وسلم عجیب سا معاملہ ہے. یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے ساری دنیا جو ہے وہ نظر آتی ہے خنزیر، تو میں گھر سے نکلتا ہوں تو خنزیر نظر آتے ہیں. میں نے کہا بیٹھ جاؤ. دوسرے صاحب یا رسول اللہ عجیب سا معاملہ ہے، پھنس گیا ہوں، میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو آدھی دنیا خنزیر نظر آتی ہے، آدھی صحیح نظر آتے ہیں. بھائی آپ بھی بیٹھ جائیے. تیسرے صاحب آئے یا رسول اللہ عجیب سا معاملہ ہے، جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو مجھے سب صحیح نظر آتے ہیں، اپنے آپ کو میں خنزیر سمجھتا ہوں. میں کہا بھائی جو پہلے شخص آئے ہیں ان کا معاملہ، ان کے اعمال خراب ہیں، جو سب چیز خراب نظر آ رہی ہے، جو ہر چیز اس کو خراب نظر آتی ہے، اس کے اپنے اعمال ہیں. جو آدھے صحیح نظر آ رہے ہیں اس کے آدھے اعمال صحیح ہیں، آدھے خراب ہیں. اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا مجھے صحیح نظر آتی ہے، میں ہی خراب ہوں، تو اس کے سارے اعمال اچھے ہیں. یہ اس کا جواب ہے. اور ہم اپنے گرمانوں میں جھانکے تو کیا ہے؟ حالات خراب ہیں بھائی، بھائی خراب ہے، بہن خراب ہے، رشتہ دار خراب ہیں، اور ہم اس خرابی میں اللہ معاف کرے اپنی زندگیاں گزارے جا رہے ہیں. کیا ہے؟ یہی تو شرک ہے. کیا طاقت ہے اس کے پاس؟ جس اولاد کے لیے ہم نے پال پوس کے اس کو بڑا کرتے ہیں وہی اولاد ہمیں برباد کرتی ہے. 99% آپ رزلٹ اٹھا کے دیکھو یہ ملے گا. باپ ماں بیچارے لگے ہوتے ہیں، وہی بڑی ہو کے اولاد اللہ معاف کرے تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں. وجہ کیا ہے؟ حالانکہ وہ تو کھلا پلا کے اولاد ہے اس کی. اللہ کہتا ہے تم نے اس کے لیے کیا تھا تو لے لو اس سے، طاقت ہے اس کے پاس. جان بوجھ کے کہتا ہے بھائی لو اس سے. وہ کیا لے گا؟ وہ تو جوتے مار رہا ہے الٹا. تم نے کاروبار کیا تھا اتنے پیسے لگا کے یہ سوچ کے بھائی کاروبار مجھے دے گا، اب لو کاروبار سے. کاروبار کیا ہوگا؟ میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا، ساری چیز بھائی لے کر کے دکھاؤ. بیوی لے کر آؤں گا، بڑی سوچ سمجھ کے لے کے آؤں گا، اماں نے بھی دیکھا، ابا نے بھی دیکھا، بھائی سب نے دیکھا. اور رزلٹ کیا آیا؟ وہی بیوی آ کر جس نے جو ہے پورے گھر کو اجاڑ دیا. کیونکہ ہم نے جو امیدیں لگائیں وہ اس چیز سے لگائی. اللہ کہتا ہے کیا اس چیز میں طاقت ہے؟ شرک کیا ہے؟ شرک یہی تو ہے.
کہ اللہ ہی کرتا ہے, کوئی چیز میں طاقت نہیں. اگر ہماری یہ بات سمجھ میں آ گئی تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے, لیکن یہ کہاں سمجھ میں آ رہی. باقی سب سمجھ میں آ رہا ہے, لاکھ سمجھا رہے سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. خدا کے لیے سب سے پہلے اس منبع کو سیدھا کرو, اس سوچ کو سیدھا کرو, اس فکر کو سیدھا کرو. اگر آج یہ سوچ فکر سیدھی ہو گئی تو تمہاری خدائی قسم میں کھائے کہہ رہا ہوں, یہ یونیورسل ٹروتھ ہے, یہ لوہے پہ لکیر ہے کہ تم خود بخود اللہ سے تعلق تمہارا بڑھتا چلا جائے گا. جیسے جیسے تمہارا تعلق بڑھتا چلے ویسے ویسے تمہارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے, جیسے جیسے تم بد پرہیزی چھوڑتے چلے جاؤ گے, جیسے جیسے تم برائیاں چھوڑتے چلے جاؤ گے, ارے بھائی اچھائی آتی چلی جائے گی. لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ برائی ختم نہ ہو, کہیں سے لاکھ روپے کا اور انتظام ہو جائے تو میرا مسئلے حل ہو جائے. اب بتائیے, یہ سوچے ہماری جگہ جگہ قرض لے رہے ہیں, پاک صاحب یہ فلاں مسئلہ حل ہو جائے, اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا تو میرا مسئلہ حل. ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مسئلہ پیسے سے حل ہوتا ہے؟ اور ہم نے زندگی میں یہی دیکھا کہ بھائی جتنا لیا اتنا ہی خسارہ. بالکل ایسے ہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. ہاں, سب سے پہلے اللہ سے جب انسان رجوع کرے گا, یا اللہ معاملہ خراب, یا اللہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, آپ کوئی راستہ نکال, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کا راستہ نکالتے ہیں اور معاملات کہاں سے کہاں پہنچا دیتے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہماری زندگیاں ایسے ہی ہم نے ان کو بہرا گنگا اندھا کر دیا, ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. لاکھ سمجھا رہے کہ بھائی دیکھو کامیابی تو ادھر ہے, ادھر کا وقت ہی نہیں ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی سمجھا رہے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن اس انسٹیٹیوٹ سے ہی تمہارا تعلق صحیح ہوگا. جیسے دنیا کے اندر انسٹیٹیوٹ سے ہی تم ڈاکٹر بنو گے, انسٹیٹیوٹ سے ہی تم انجینئر بنو گے, لیکن انسٹیٹیوٹ ہی نہیں ہے. اور ہم بغل بجائے گھوم رہے ہیں, صاحب میرا بچہ تو ڈاکٹر بنے گا. کیا کسی ڈاکٹری اسکول میں پڑھا ہے, کالج ہے, پڑھا تو کچھ بھی نہیں, بنے گا ڈاکٹر. ہم بھی ہے صاحب, ہم تو اللہ والے بنیں گے. ارے بننے آئے ہیں اللہ والے ہی, اور اللہ والا بننا یہ نہیں ہے کہ حلوہ ہے, یہ مت سمجھ لینا حلوہ, اور نہ ہی ہے جس کو شاعر کہتا ہے آئینہ بنتا ہے رگڑ لات جب کھاتا ہے دل, کیونکہ بنانا تو دل کو ہے. ہم اور آپ ظاہری بنائے گھوم رہے ہیں. اور ظاہر کی حالت کیا ہے؟ بالکل ایسی جیسے اکثر مثال دیتا ہوں. ایک آدمی کو لے جائیے یہاں سے امریکہ لندن جو بھی ہے جہاں پہ انگریز رہتے ہیں, کیونکہ انگریزی کو ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں. وہاں جا کر 1 سال 2 سال کے اندر وہ فرفر انگلش بولنا شروع کر دے گا, زبردست انگلش بولے گا. انگلش بولنا آ گئی بھائی تو بڑا پڑھا لکھا ہو گیا. کہیں گے آپ صاحب نہیں, پڑھا لکھا تو وہ ہے جس نے پہلی کلاس سے پڑھنا شروع کیا, اس نے انجینئرنگ کے کورس کیا انگلش بکوں میں, وہ اچھے سے اچھا میڈیکل کیا. تو کہیں گے صاحب یہ ہے انگلش پڑھا لکھا, وہ تو انگلش جانتا ہے, لیکن جب کام کا وقت آئے گا, جب امتحان کا وقت آئے گا, ارے صاحب اس کو لیبر 500 روپے کی نوکری ملے گی اور اس کو 50,000 کی نوکری ملے گی. ایسے ہی ہے نا, کیونکہ یہ قابل ہے, انگلش تو دونوں کو آتی ہے, لیکن وہ پڑھا لکھا نہیں ہے, وہ جاہل ہے. وہ تو پڑھ لکھ کے اس طرح کرنے کے بعد اور اپنے آپ کو اس نے ہلاکت میں ڈال دیا. ہمارا آج کا یہی حال ہے, تھوڑی سی وضاحت بدل دی, تھوڑا سا اسٹائل بدل دیا, بھائی ہم تو دیندار ہیں بڑے. ارے بھائی دیندار کا مطلب کبھی امتحان دیا, کبھی امتحان سے پاس ہوئے, ہر امتحان میں فیل ہے کیونکہ ذلیل ہے. ذلت تو امتحان کا فیلئر کی نشانی ہے. تو ہم اور آپ اپنے دائرے میں جھانک کے دیکھیں, اولاد سنتی نہیں ہے, بیوی کنٹرول میں نہیں ہے, حالات کنٹرول میں نہیں ہے, ہر جگہ فیل ہیں. اور جہاں یہ ہے, ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, ہر جگہ پاس ہو رہے ہیں. کیوں؟ پریپریشن ہے تو پرفارمنس ہے, پریپریشن ہی نہیں ہے تو پرفارمنس کہاں سے لاؤ گے یار؟ جب پرفارمنس ہی صحیح نہیں, رزلٹ کیا آئے گا؟ یہی جو آ رہا ہے. لیکن بھائی یہ آ رہا ہے, کہہ تو رہے ہو آسان, یہ دنیا تک تو چل ہی رہا ہے, لیکن خدا نہ کرے موت آ گئی, خدا نہ کرے اس حال میں موت آ گئی تو میں بار بار کہہ رہا ہوں, دیکھیں جہنم میں جانا پڑے گا, کیونکہ معاملات صاف نہیں ہیں. از خود سمجھنے سے کامیابی نہیں ملتی, یہ ہلاکت ہے. ہر آدمی کامیاب کہتا اپنے آپ کو, ہر بچہ امتحان کے وقت کہتا میں تو بڑا قابل ہوں, پڑھ لکھ چکا ہوں. رزلٹ بتاتا ہے کہ یہ کیا کیا. اور ہمارا آپ کا بھی رزلٹ اچھا نہیں. رزلٹ اچھا نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ پرفارمنس اچھی نہیں. پرفارمنس اچھی نہیں کا مطلب پریپریشن ہی نہیں ہوئی. بڑے سے بڑے آپ یقین کریں, کبھی کبھار تو میں بہت شرمندہ ہوتا ہوں اس بات کو کہہ کے, لیکن کیا
70 سال کے آدمی سے ملاقات ہوتی، 75 سال کے آدمی سے ملاقات ہوتی، نماز پانچوں وقت کی نمازی ہے بھائی، اپنی زندگی ہی سمجھو کہ دین پہ وقت کرتی ہے ایسے لوگ. کسی معاملے میں ملاقات ہوئی، کیونکہ میں آفس کا مجھے کوئی انٹرویو لینا تھا، وہ صاحب آئے، وضا پتہ، لباس پوشاک، فلاں صاحب میرے پوری زندگی اپنے دین پہ لگا دی. ماشاء اللہ بھائی مبارک، اب کیا چاہیے مجھے؟ کوئی کام چاہیے. میں نے کہا بھائی اس عمر میں کام تو بھائی صحیح نہیں ہے. میں نے کہا صاحب کیا کریں، کرنا تو ہے. کیوں؟ کہنا بیوی صحیح نہیں میری، جب سے آئی ہے اس نے میری زندگی حرام کر دی، بچوں کو بھی جو ہے بربادی کی طرف لے جا رہی ہے بھائی، بیوی ایسی بھی. ارے میں نے کہا حضرت یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس عمر کے آنے کے بعد، اتنے دین پہ لگنے کے بعد، یہ تو شرک ہے، یہ تو شرک آپ بک رہے ہیں، اور شرک ہی تو ہلاکت ہے. آپ مطلب شرکی سے باہر نہیں آئے بھی، یہ کہاں کی زندگی آپ کی؟ بات سمجھ میں؟ ہاں بات تو صحیح ہے، کیونکہ احساس کچھ تربیت تو ہوئی نہیں، کسی استاد کے ساتھ تو رہے نہیں. ہم ہی سب صحیح ہیں، ہو کے صحیح، لیکن جہاں استاد ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کی اصلاح کرتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تو آپ سب سے یہی درخواست ہے بھائی، وقت گزر گیا، ہمارا وقت گزر گیا، اور ہم نے کچھ نہ کیا. جیسے کہ ہے نا بچہ اب 40 سال کے بعد 50 سال کے بعد، ابا میں پڑھنے جاؤں. ارے بھائی اب وقت گزر گیا ہے. اور جس سے بچ سکتے ہو وہ ہے جہنم کی آگ، وہ ہے قبر کا عذاب، وہ ہے آپ کی بڑی پریشانیاں. اس سے بچ سکتے ہیں آپ، اس سے بچ سکتے ہیں آپ. اس سے کوئی بچنے کی کوشش نہیں کر رہا. اس سے ہم اور آپ بس مطمئن بیٹھے ہیں کہ یار کچھ ہی نہیں ہونا. اجل نے نہ چھوڑا، کسی نے نہ دارا، اسی سے فاتح سکندر بھی ہارا. پڑا رہ گیا سب ہاٹ تم سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. بار بار ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں، نہ مجھے کرنی ہے نہ مجھے آتی ہے. اور آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ بھائی اس بات کو سمجھ، کرنے والی ذات اللہ کے، ہم نے اس سسٹم میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے. جب تک اس سسٹم میں نہیں آئیں گے آپ نہیں ہو سکتا. کوئی بھی چیز خود بخود نہیں بنی ہے. بار بار اس طرح ہم اور آپ نہیں بن سکتے. یہ عمل کرنا پڑے گا، ان باتوں کو اپنانا پڑے گا. جب یہ باتیں اپنائی جائیں گی تو پھر رزلٹ دیکھو نا. پھر دیکھو تم اگلے سب پہ نظر آتے نہیں آتے، پھر تمہیں اللہ توفیق دے رہا نہیں دے رہا. یہ سب تو اللہ ہی نے دینا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ وقت سے پہلے آ کے بیٹھا ہوا ہے. پہلے تو نماز کا ٹائم نہیں ملتا تھا، آج وقت سے پہلے آ گیا. جو نماز جماعت سے نہیں پڑھتا تھا آج بھاگ بھاگ کے جا رہے نماز پڑھنے کے لیے. یہ جماعت نہ چھوٹ جائے. کس نے کہا؟ یہ اللہ توفیق دے رہا ہے، تبھی تو جا رہے ہو، تبھی تو کر رہے ہو. تو بھائی یہی طریقہ ہے. تم بس یہ اپنا لو، باقی کی فکریں، ان باتوں کی فکر پیدا کر لو. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تمہیں ساری فکروں سے آزاد کر دے گا. اور نہیں کرو گے تو بھائی میں نے جیسے عرض کیا کہ 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار ہیں. دیکھ لو یہی بات ہوگی، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہوگا. اور دوسری بات اور بتا رہا ہوں، دیکھو ہر آدمی گھر میں کمانے والا نہیں ہوتا. یہ بہت دوسرے کی بات بتا رہا ہوں. ہر آدمی گھر میں کمانے والا نہیں ہوتا. ایک کماتا ہے 10 کھاتے ہیں، ایسی ہوتا ہے. خاندان میں ایک کو عزت ملی 10 سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس سے ضرور نہیں سب کے سب کو عزت مل رہی ہے، سب کے سب کما، ایسا نہیں ہوتا. لیکن فائدہ سب اٹھا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح بھائی کوئی ضروری نہیں ہے اللہ نے آپ کو دین کو حاصل کرنے کے سمے کو عطا فرمائی. آپ صحیح ہو جاؤ، آپ اس چیز میں خوب کمائی کرو، آپ دیکھو گے آپ کی نسلیں بن جائیں گی. کیونکہ یہ فطرت ہے اللہ کی. ہم سمجھیں صاحب نہیں صاحب تمہیں کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا لا قلم دے رہے ہیں، اللہ حوالے کر دیتا. لو بھائی لکھ دو 10 دن، کس نے لکھنا ہے؟ یا اللہ میرا بچہ لکھ دو میرا. ارے بھائی ہم اور آپ تو سوچ رہے ہیں، اتنے کو سوچ سکتے ہیں. پہلے زمانے میں اللہ والے جو ہے وہ ایک ایک نفل پہ کہتے ہیں 100 نیتیں باندھ دیتے تھے. آج آپ سے کوئی نیت باندھ لو، 3 دن آگے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا مانگے. ارے بیوی کا، بنا کا، بچے کا ہو تو کیا آپ کیا مانگو، کیا نیت کروں؟ 100 نیتیں باندھ دیتے جو اللہ سمجھنا فرماتا. اسی طرح بھائی ہم اور آپ ہیں. بار بار عرض کر رہا ہوں، اس چیز کو ہر صورت میں حاصل کرنا ہے. اگر تم کما رہے ہو تو خوب کماؤ، انشاءاللہ دیکھو کہ نسلیں اللہ بنا دے گا. یہ مت سمجھنا کہ نہیں صاحب جیسے ہم دنیا میں یار بھائی کتنا کھاتے 2 روٹی کمائی کرتے ہیں لاکھ روپے. ارے آپ کھاتے ہو تو لاکھ کمانے بچوں کا کام ہے. لیکن روحانیت میں یہ بات کوئی نہیں کہتا بھائی کیوں نہیں کہتے. اس لیے اپنے محبت جتنا بھی ہے کم ہے. ابھی تو ہمارا ہی پورا نہیں ہو رہا، بچوں کا کیا ہوا خاص ہوگا. لیکن جب انشاءاللہ ہوتا ہے تو اللہ اس کو ملٹیپل کر دیتا.
اتنا کر دیتا ہے کہ تم کیا جانو کیا چیز ہے یہ ایسی زبردست چیز ہے جسے کہتے ہیں کہ مٹی کو سونا بنا دے. لیکن ہم اور آپ بس کہہ تو رہا ہوں کہ اللہ معاف کے اس ہلاکت میں پڑے ہوئے ہیں اور دن بدن ہلاکتیں بڑھ رہی ہیں کیونکہ بیس ہی صحیح نہیں ہے. سب سے پہلے تو بھائی بیس صحیح کرو, عمارت تو بیس پہ کھڑی ہو, ایمان صحیح ہو, عقیدہ صحیح ہو, کیونکہ یہی چیزیں لے کے چلتی ہیں ہمیں. ہمارا ایمان جب ہوگا اللہ کھلائے گا تو پھر ایمان ہی کچھ اور ہے تو پھر عمارت کیسے کھڑی کرو. اتنی کمزور ہے کہ بس کہہ رہا ہوں کہ 2 دن کے بعد کہانی ختم ہو جاتی ہے, 1 گھنٹے میں کہانی ختم ہو جاتی ہے. یہ ایمان کی ٹیسٹنگ ہے. آج بڑا کام ہو گیا کہانی ختم, آج بڑا مسئلہ آ گیا کہانی ختم. بھائی یہی ہماری زندگی ہے اور اسی زندگی کو ہم اور آپ جھیل رہے ہیں اور جھیلتے بار بار عرض کر رہا ہوں اس گھڑے کی طرف جا رہے ہیں. جو جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا ہے اس کے بارے میں ابھی کوئی بات نہیں کر رہا. جو بات بھی کرتا ہے وہ دنیا ہی کی بات کرتا ہے, جو فکر لے کے آتا ہے وہ دنیا ہی کی فکر لے کے آتا ہے. تو اس کی وجہ سے تو آئے گی غلط حالات ایسے ہیں, معاملات ایسے ہیں, اگر قریب کھڑی نہیں حالات بن نہیں پائے. ایسے بھی تو سوچو, ایسی سوچ تو کسی کی نہیں. ماشاء اللہ بھی میں کہہ رہا ہوں, میرا تو روز لوگوں سے واسطہ ہے یہی بات, وہ اس فکر میں نہیں ہے. کیوں؟ یہی لعنت ہے. بار بار سمجھانا کہ لعنت سے نکلو گے, فکر ہو کے سوچو گے نا. ابھی تو ہمیں نہیں فکروں میں لگے ہوئے تو مکان کیسے بنے گا, بیوی کا بچہ کیسے ہوگا, بچی کی شادی کیسے ہوگی, شادی کا یہ سب کام تو اللہ کے ہیں. تمہارا جو کام ہے وہ تم کرو, اللہ کا جو کام ہے اللہ کرے گا. اور اللہ اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا, اللہ کا وعدہ اٹل ہے اور یہی ہوتا آیا ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز, حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جا رہے ہیں, پتہ نہیں 10-11 کتنے بچے بچے. تو لوگوں نے پوچھا عمر کیا لے کے جا رہے ہو؟ یہ تو بالکل ہی کچھ بھی نہیں ہے, بادشاہ ہو تم تو اپنے بچوں کے لیے دیتے. نہیں, میں نے تو ان کو سکھا دیا, اگر مال دے کے جاتا, اگر یہ برباد ہوتے تو مال ان کے لیے بربادی کا باعث بن جاتا, اور اگر یہ نیک ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی کا صلہ بہت دے گا. تو میں ان کو یہ دے کے جا رہا ہوں. زندگی بھر میں نے حق حلال کی وہ کیا, کوئی بھی ایک چیز. ارے بھائی وہ بچے جب کیا بنے اپنے وقت کے پتہ نہیں, بڑے گورنر پتہ نہیں اللہ نے کیا کچھ بنا دی. تو یہ باتیں تو حقیقت ہے نا. تم یہ کرو گے اللہ وہ کرے گا. کیونکہ ہم اور آپ تو بس اسی چکر میں ہیں کہ جو میں چاہ رہا ہوں کہ میرا بچہ میری زندگی میں ہی ڈاکٹر بن جائے. بھائی یہ تو اللہ کام ہے, بنے نہ بنے تم اپنا کام کرو, انشاءاللہ صبح انشاءاللہ. اللہ نے واضح طور پر فرما دیا, دیکھو تیری چاہت ہے میری چاہت ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنی چاہت کو میرے حوالے کرنا پڑے گا. کسی اللہ والے کا بھی چاہت ہی پہلے ہٹا دو, اور جتنی چاہت پیدا کرو گے اس کا امتحان دینا پڑے گا. جس چیز کی تمہاری محبت بڑھے گی اللہ اسی کا امتحان لے گا. اور ہم اور آپ سب کے سبجیکٹ میں کمزوری سب کی الگ الگ ہوتی ہے. کوئی اردو میں کمزور ہے, کوئی انگلش میں کمزور ہے, کوئی میتھ میں کمزور ہے. تو یہ انسان کی زندگی کے ایگزام ہوتا ہی نہیں ہوتا. فطرت کمزوری ہے. میں بھی کمزور ہوں, کس چیز میں میں دوں بھائی, شہوت میں کمزور ہوں. وہ کس میں کمزور ہے, وہ جو ہے وہ مال میں کمزور ہے. وہ کس میں کمزور, تو پتہ چل رہا ہے کہ سب کے سبجیکٹ الگ الگ ہے. تو امتحان بھی اسی قسم کا آ رہا ہے. اس کا مال کا امتحان مال کے پاس ہے. مطلب میں نے کبھی آج تک جو ہے کسی کو دھوکہ نہیں دیا, کسی سے آج تک کہا کہ بھائی تمہیں ضرورت ہی پیش نہیں آئی تو تم قرض کیا لیتے. اللہ نے تمہیں اس چیز سے تو بچا رکھا ہے. ہاں آنکھ بھیج جاتی ہے, ارے بھائی تمہارا امتحان ہی آنکھ کا ہے. تو امتحان تمہارا جب بھی آئے گا اسی میں آئے گا. بھائی کسی نے کہا حضرت آج تک شکر ہے کہ کبھی غلط نظر نہیں ڈالے لیکن غلط کام بہت کر لیے. تو کیا ہے کمزوری تو جھوٹ پڑے تمہارے, کیا آئے دن جھوٹ بول رہے ہو. اسی طرح ہم اور آپ کی زندگیاں ہیں. خدا کے لیے دیکھیے وقت کم رہ گیا, بار بار اس کرو وقت بہت کم نہیں ہے, بہت کم ہے. بلا سگنل بچی سیدھی یہ انجن جانے والا ہے. ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تم تو بھی نہیں ڈوبیں گے. ہمارا جو پریکٹیکل وہ یہ چل رہا ہے کہ ہم تو مرے, اپنی اولادوں کو بھی اللہ معاف کرے. ایسے حالات میں چلے جاتے ہیں کہ باپ گیا ہاسپٹل میں, جو تھا سب ہی کیا, ادھار پہ ادھار چل گیا, ذلیل و خوار ہو گئے, سامان کا گھر کا بیچ دیا. ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تمہیں بھی نہیں ڈوبیں گے. جو زندگی بنایا تھا جاؤ دو بیچو جا کر, یا پھر اپنے جسم کے اندر اتنے چھید کرواؤ, اتنے کٹنگ کرواؤ, وہ سارا پیسہ اسی میں چلا گیا. زندگی تو ایسی ہی ہوتی ہے. اور ہم اور آپ بس ابھی بدل ہی بجا رہے ہیں. لاکھ سمجھانے یار خدا کے لیے, یار دیکھو یہ اللہ کا معاملہ ہے. اور جہاں کوشش نہیں چلے گی یہاں کامیابی چاہیے.
لیکن کوئی فکر نہیں، کوئی فکر نہیں پڑی. عمر پوچھے تو اتنی ہو گئی. ارے 60 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، اب کیا رہ گیا؟ اس وقت اس دور میں تو اللہ معاف کرے 60 کے اندر ہی اللہ تعالیٰ چلا جائے تو بہت بہتر ہے. اور میں نے آپ سے کہا نا کہ 5,000 روپے کمانے کے اندر 50,000 روپے لگانے پڑیں گے، کیونکہ کمائی کی جگہ بھاگ رہے صبح سے لے کر آپ تک کمائی ہو جائے. ایک پتا خراب ہو گیا، ایک کڈنی خراب ہو، کرو خرچ. سارا دن بھوکے رہتے ہیں بچوں کے چکر میں، السر ہو گیا، گھر خرچو کرو خرچ. ہاتھ میں کینسر ہو گیا، کچھ ہو رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اسی لیے تو ہو رہا ہے کہ ہمارے عمل غلط عمل آ رہا ہے اور رزلٹ کیا ہے؟ ہو رہا ہے بیٹھ لو. لیکن بھائی بار بار سمجھا رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، ان چیزوں کو صحیح کریں. تو یہ صحیح اللہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کرتا. ہمارا آپ کا کام ہے کہ بھائی اس طریقے پہ آ جاؤ، اس سسٹم پہ آ جاؤ جو میں نے آپ کو 3 طریقہ بتا دیا. بہت آسان ہے یہ، اس میں کچھ بھی نہیں کرنا. لیکن بھائی بچے کا وقت تو لگائیں گے. فکر میں وقت بچے گا تو اللہ کی طرف اس بارے میں سوچیں گے کہ کہاں جا رہے ہیں، قدم صحیح اٹھ رہے نہیں اٹھ رہے، معاملات صحیح ہو رہے نہیں ہو رہے. بھائی 2 رکعت نماز کیا پڑھیں گے، بھول جاتے ہیں کہ بھائی پڑھیں نہ پڑھیں کیا یاد اس میں. بھائی خدا کے لیے ٹائم کم رہ گیا ہے، وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. اور اب بھی نہ کریں گے تو اپنے آپ سے پوچھو ان کے بھرنے کے بعد کی کہانی نہیں ہے بھائی، تو زندگی کی کہانی. تو زندگیوں میں اپنے آپ کو بچا لو. تو انشاءاللہ بار بار اس کا کہوں گی یہ کتابیں تاریخ بھری پڑی، جس نے ایسا کیا اللہ نے اس کے لیے آسانیاں پیدا کی. نہیں بدل لی پوچھا زبان جسے کہنا یہ اللہ نے کیوں کہہ دیا سم بکمن عمی. ہم نے ان کو بہرا گونگا. یہ 3 چیز ایسی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ترقی کرے گا یا نہیں کرے گا، ورنہ وہیں کے وہیں پڑا ہوا ہے. تو خدا کے لیے ان 3 چیزوں پہ توجہ دو کہ میں پوچھ بھی رہا ہوں نہیں پوچھ رہا. صحیح کرنے کے باوجود اپنے آپ کو غلطی سمجھو، سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کمتری سمجھو. پھر تو سمجھ میں آئے ماشاءاللہ جیسے کہنا پھلدار درخت جھکتا ہے. اس لیے یہ سب چیزیں جو جنہوں نے حاصل کیا وہ ایسے ہی حاصل کیا. بڑے بڑے بزرگوں کے بارے میں اللہ والے پیدا ایسے نہیں ہو گئے. حضرت بہار جانتے ہیں، علم کے بارے میں زیادہ مجھے پتہ ہے، لیکن بہرحال لب لباب واقعہ یہ ہے کہ ایک عالم صاحب تھے، وہ آتے تھے ایک جگہ پڑھانے کے لیے، وہ پڑھا کے چلے جاتے تھے، گھوڑے پہ آتے تھے، گھوڑے پہ جاتے تھے، دور کا سفر تھا. تو ایک نے کہا کہ حضرت مجھے سیکھنا کیا، میرے پاس تو وقت نہیں ہے، میں تو آتا ہوں اور چلا جاتا ہوں. انہوں نے کہا حضرت میں آپ گھوڑے پہ بیٹھ رہی گا، میں پیدل بھاگ بھاگ کے سیکھتا رہوں گا. بھائی ایسا کر سکتے تو ٹھیک ہے. وہ وقت کا کیا بنا، وقت کا ولی نام مجھے یاد نہیں ہے. بہرحال ایسے بڑے بڑے اللہ کے ولی بنتے ہیں، ایسے معاملات بنتے ہیں. تو سیکھنا نہیں ہے بھائی، 1 ہفتہ غائب ہے، 10 دن غائب ہے، پتہ ہی نہیں کہاں ہے کہاں نہیں. خود ہی دیکھ کر ہم نے بول دیا کہ صاحب یہ چیز غلط ہے، اچھا ابھی آپ آئندہ نہیں ہوگی. بھائی اب کب تک انسان ایک ایک چیز کو بولتا رہے گا؟ اتنا انداز پیدا ہو جائے، فکر پیدا ہو. نہیں بھی ہے تو بلا وجہ کسے کہتے ہیں نا کہ حضرت ایک نظر ڈال دیجیے. بہت سی چیز تو انسان نظر ڈال کے، لیکن بہت ساری چیز اندر ظاہر ہے، کیسے نظر آئے گی؟ کسی کو نظر نہیں آئے. اسی لیے آپ سے درخواست ہے بھائی فکر کرو. یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں ہونی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور فرما دیا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ. تمہاری ہر چیز جو ہے وہ میرے لیے ہو، تمہارا جینا مرنا کھانا پینا عبادت سب کچھ میرے لیے ہو. لیکن یہاں تو میرے لیے کیا ہے، بس ہمارے اپنے لیے ہے. ایسا ہے تو اپنے لیے، بیوی کے لیے، بچہ. ارے بھائی ان سب چیزوں کو اللہ سے جوڑنا ہے. بہرحال وقت کم ہے اور ہمیں اس منزل کو ہر صورت میں حاصل کرنا ہے.